آپ کا انتخاب کیا ہونا چاہیے. اس لیے مشکلات آ جائیں کم از کم یہ دیکھیں کہ ہم نے چننا کس کو ہے. مشکل وقت میں ہمارا فیصلہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. میں اسی آیہ مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے ضمن میں دوسری دو شخصیات کا ذکر کرنے لگا ہوں. آپ نے ایک نام سنا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. یہ 10 مبشرہ صحابی رسول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 10 لوگوں کو کہا ہے نا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص. اور یہ کون ہے حضرت سعد بن ابی وقاص؟ یہ ذرا توجہ سے سنیے، آپ کو یہ میری اگلی بات بھی سمجھ آ جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ احد کا میدان تھا، چاروں طرف تیر چل رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص ڈھال بن کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. حضرت سعد کا نظریہ یہ تھا کسی بھی قسم کا کوئی تیر آئے سعد کے سینے میں لگ جائے رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچے. یہ حضرت سعد کا نظریہ. اور اس سے بھی خوبصورت بات کہ حضرت سعد جب تیر اٹھا کر کافروں پر پھینکتے تھے احد کے میدان میں تو تیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کے دیتے تھے. سعد یہ تیر ہے اب مارو. تیر اٹھا کر حضور دے رہے ہیں اور حضرت سعد پھینکے جا رہے ہیں دشمنوں کی طرف. اور اس سے بھی مزے کی بات کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1,24,000 صحابہ کہتے ہیں حضور فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. لیکن یہ ایسی ہستی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضور تیر پکڑاتے ہیں، سعد کہتے ہیں، ساتھ فرماتے ہیں اے میرے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. کوئی عام بات تھی؟ حضرت سعد کو حضور فرما رہے ہیں میرے ماں باپ سعد بن ابی وقاص پر قربان ہو جائیں. پورا جسم ان کا چھلنی ہو چکا تھا احد کے میدان میں. اور یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں کہ جنہیں کہا گیا تھا کہ علی بن ابی طالب پر تم لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا کیسے علی پر لعنت بھیج دوں؟ جب حضرت فاطمہ پاک کے نکاح کی باری آئی تو وہ بھی رسول اللہ نے علی کو چنا. بستر پر سلانے کی باری آئی رسول اللہ نے علی کو چنا. جب ہاتھ پکڑ کر بلند کیا رسول اللہ نے علی کو چنا. سعد بن ابی وقاص کی جرت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ علی کے خلاف چلا جائے؟ یہ حضرت سعد اعلان کریں. لیکن اب تاریخ کے اوراق کو آپ الٹائیں تو کربلا کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد، یہ دوسری پرسنالٹی ہے. اس نے کیا کیا تھا یہ بات یاد رکھیں. باپ اچھا ہو تو بیٹا اپنی بری سنگت کی وجہ سے بدل سکتا ہے. باپ اچھا ہو بیٹا بری صحبت کی وجہ سے بدل سکتا ہے. پھر میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں پہلے جو میں نے پڑھی ہے. آدمی کی سنگت جو ہوتی ہے وہ اس کے نفع نقصان کا باعث بنتی ہے. عمر بن سعد، ادھر سعد بن ابی وقاص حضور کے سامنے سینہ تان کے کفار کے سامنے کھڑے ہیں. تیر رسول اللہ کی طرف نہ آئے. اور سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد، اس کے پاس گورنری کا لالچ، مال کی لالچ، دولت سامنے ہے. اس نے للکار کے کہا تھا، آپ تاریخ تبری اٹھائیں، البدایہ والنہایہ اٹھائیں. اس نے للکار کے کہا تھا اے کربلا میں کھڑے ہونے والے، ابن زیاد کے لشکر میں جتنے لوگ ہیں وہ سن لیں، اور جتنے حسین پاک کے لشکر میں لوگ سن لیں، میں سب سے پہلا تیر حسین ابن علی کو مارنے لگا ہوں. یہ کس کا بیٹا ہے؟ 10 مبشرہ صحابی ہیں. اور بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اس سے ہمیں تو کم از کم یہ بات واضح ہو گئی، بری سنگت انسان کو برا بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. باپ جنتی تھا، بیٹا بتا کر گواہ بنا کر کہہ رہا ہے تیر مارنے لگا ہوں رسول اللہ کی اولاد کو. گواہ رہنا. اب یہ عمر بن سعد بھی طلب کرے گا کہ حضور سے صفات مجھے مل جائے. مزے کی بات جو سارا میں اگر اس کا کنکلوژن نکالوں، حضور کی اولاد کو شہید کرنے والے، ان پر ظلم کرنے والے، ان کی
मुबारक जिस्मों पर घोड़े दौड़ाने वाले, उनकी बेटियों को कैदी बनाने वाले, ये उम्मत थे। कौन थे? उम्मती थे। मुझे एक शख्स काफी पहले कहने लगा कि आप वाक़या करबला बयान करते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम भी अगर उस वक्त होते तो हुसैन इब्न अली की लश्कर में होते। मैंने कहा आपका गुमान अच्छा है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों को हमने बदलते हुए देखा है, तारीख ने जो हमें बताया है। तो आपका तो ईमान आजकल के दौर में, हमारा ईमान क्या है? ना नमाजें मुकम्मल है, ना रोज़े मुकम्मल है। जिन लोगों ने हुसैन इब्न अली के लबों को, रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा था, उन्होंने भी दौलत की लालच में अपनी दोस्तियों को तब्दील कर लिया था। अगर उधर होते तो शुक्र पड़े उधर हम नहीं थे, वरना सफ़े यजीद में शामिल ना हो जाते, क्योंकि हमारा ईमान इसका मुकल्लिफ नहीं था कि वो हुसैनी लश्कर में हुर की तरह सीना तान के शामिल हो जाते। बहरहाल अमर बिन साद ने लोगों को गवाह बनाया। तो मुझे ये बताएं, जैसे मैं अक्सर 12 महीनों में कभी तकरीर में मैं कहता हूं कि इब्ने ज़ियाद, जिसने हजरत इमाम अली मकाम से कहा था बात मुख्तसर करो, हमने नमाज पढ़नी है, हमने जुमा पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, ये हौज़े कौसर पर किस मुंह से जाकर कहेंगे कि हुजूर नफ्सा नफ्सी का आलम है, तो हम आपकी औलाद को काट के आए थे, लिहाजा पानी आप पिला दे? ये कह सकेंगे इस तरह? वैसे हैं तो बदबख्त, कहेंगे इसलिए कि नफ्सा नफ्सी के आलम में वो लोग भी हौज़े कौसर पर होंगे जिन्हें वहां से फरिश्ते आग के दुर्रे मारकर भगा देंगे। तुम्हारा क्या काम है हौज़े कौसर?